ایسی ذات مقدسہ ہے کہ واقعی اگر ان کی بارگاہ میں ہم جیسے گنہگاروں کی حاضری اگر مقبول ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنتا ہوا نظر آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے اور اس میں مکمل لگاؤ ہونا چاہیے. جب تک کہ ہم سچے دل سے کسی سے محبت نہیں کریں گے اس وقت تک اس محبت کا فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا. اور یہ تو طے ہے کہ اگر واقعی ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں اور یہی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج عرس خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں آنے کے بعد دل کی صفائی ہو جاتی ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اللہ والے کا کرم ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس بندہ مومن کی دنیا میں بھی بندہ مومن کو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ والوں کا سایہ اسے عطا فرماتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات بہت ہی اونچی ذات ہے. ان کی عظمت کو بیان کرنا ہم جیسے کم پڑھے لکھوں کے بس کی بات نہیں. یہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ والے ہی جان سکتے ہیں کہ حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذات کیسی ذات تھی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے مقبول تھے. قسم خدا کی عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ بہت پایا کے ولی گزرے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول گزرے ہیں اور ایسے باکرامت ولی گزرے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو خالی ہاتھ آیا ہے دامن مراد پر کر کے وہاں سے لوٹا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں چند باتیں حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آئیے اس سے پہلے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت گل گلزار قادریت سر چشمہ رشد و ہدایت آبرو ملت مجدد دین و ملت مخزن علم و حکمت معدن فصاحت و بلاغت غواص بحر حقیقت و معرفت کنز الکرامت گنج الاستقامت آفتاب ولایت ماہتاب رشد و ہدایت خزینہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے تاجدار میدان فکر و فن کے شاہ سوار مصطفی علوم و فنون کے بحر ذخار توتیہ ہدایت بخشش فقہی جزئیات کے عبقری محقق دور حاضر کے عظیم محدث کم و بیش 120 سے زائد علوم مروجہ اور غیر مروجہ کے عالم و موجد عرب اور عجم کے شہرا آفاق عالم یعنی منصب وراثت انبیاء کے امین مسند مذہب حنفیہ کے سچے جانشین سلطان الواعظین امام المتکلمین رئیس المصنفین زبدۃ العارفین عمدۃ الفاضلین شیخ الاسلام والمسلمین یعنی تاجدار علم و فن شہنشاہ ملک سخن شہر جار فکر و فن محبوب و محب بنجتن آبرو اہل سنن شیر حق باطل شکن امام جلیل الشان فخر ہندوستان علامت الزمان فرید الاعوان مخزن
ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ڈوب کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا تمہید بانی جائے۔ بس 2-4 منٹ کا میں آپ کا وقت لے رہا ہوں اور صرف 2-4 اشعار حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ قلندر تھے حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ، کیسے تھے، کیا تھے، شعر میں سماعت کیجئے، قسم سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قلندر تھے، فرید وقت تھے، مجذوب کامل تھے۔ سبحان اللہ۔ قلندر تھے، فرید وقت تھے، مجذوب کامل تھے، میرے نعمت علی سرکار درویشوں میں شامل تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے نعمت علی سرکار درویشوں میں شامل تھے۔ اور ملا ہے واقعہ پڑھنے کو یہ انوار خاکی میں، انوار خاکی ایک کتاب نکلی ہے حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ کے حیات طیبہ کے اوپر، اور اس کے مصنف کہیں دور اور کہیں اور نہیں بلکہ آج آپ کے سامنے، آپ کے نگاہوں کے سامنے منبر رسول پہ جلوہ افروز ہے، جنہیں حضرت علامہ مفتی تبرالزماں مظفر پوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ پر آپ نے ایک کتاب لکھی انوار خاکی، اور حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو آپ نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، قسم خدا کی جب آپ پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور خاکی بابا سے سچی محبت کا اظہار کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم ایسے ولی کامل کے صدقے ہماری مغفرت فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ قلندر تھے، فرید وقت تھے، مجذوب کامل تھے، میرے نعمت علی سرکار درویشوں میں شامل تھے، اور ملا ہے واقعہ پڑھنے کو یہ انوار خاکی میں، ملا ہے واقعہ پڑھنے کو یہ انوار خاکی میں کہ ان کی عظمتوں کے معترف صدر الافاضل تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی عظمتوں کے معترف صدر الافاضل تھے، اور صاحب فضل و شرف، صاحب فضل و شرف درویش عالی جاہ تھے، صاحب فضل و شرف درویش عالی جاہ تھے، عابد و صوفی قلندر مرد حق آگاہ تھے، اور جس کے حق میں جو کہا واللہ ویسا ہو گیا، جس کے حق میں جو کہا واللہ ویسا ہو گیا، کیونکہ خاکی بابا ایک ایسے عارف باللہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان خاکی اللہ۔ بابا ایک ایسے عارف باللہ تھے، اور آنے والے کی خبر ان کو رہا کرتی تھی، بے شک، بے شک۔ آنے والے کی خبر ان کو رہا کرتی تھی، کیونکہ حامل کشف و کرامات تھے خاکی بابا، سبحان اللہ۔ کیونکہ حامل کشف و کرامات تھے خاکی بابا، اور دیکھے دمہ کے مریضوں کو دہی ٹھیک کیا، دیکھے دمہ کے مریضوں کو دہی ٹھیک کیا، صاحب فضل و کمالات تھے خاکی بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب فضل و کمالات تھے خاکی بابا۔ اور آگے ملاحظہ فرمائیے کہ مظفر پور جنکشن پر کہا صدر الافاضل نے،
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कहा सदरुल अफाजिल ने, यकीनन कश्फ के हामिल है ये बाफैज जाहिद है। सुभान अल्लाह। यकीनन कश्फ के हामिल है ये बाफैज जाहिद है। और वो इस्तिफ्ता इमाम अहमद रजा से करते रहते थे। बेशक। वो इस्तिफ्ता इमाम अहमद रजा से करते रहते थे। फतावा रज़विया के आज भी औराक शाहिद हैं। सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया के आज भी औराक शाहिद हैं और आज भी उनके कदम की खुशबुएं मौजूद हैं। बेशक। हज़रत खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ मज़ारे मुक़द्दसा है और आप रहने वाले पंडौल बुजुर्ग शरीफ के हैं। और हर साल खाकी बाबा जो हज़रत ज़ाहिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स किया करते थे, आज उनके विसाल के बाद भी हर साल पंडौल में उर्स ज़ाहिर शाह होता है और खाकी बाबा की अजमत को बयान किया जाता है और वहाँ खाकी बाबा की अजमत का झंडा बुलंद किया जाता है। कसम खुदा की, आज अगर ये पंडौल की सरजमी होती, आज अगर ये पोखरेरा की सरजमी होती, आज अगर ये उसके गिरदो नवा की सरजमी होती, तो आज ये महनार क्या, कसम खुदा की, ऐसी जमीन पे कदम रखने की जगह नहीं मिल पाती। इसलिए कि खाकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आशिक और उनका मज़ार सिर्फ महनार ही में नहीं है, बल्कि आपके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, देखिए उनका फैजान कैसे पहुंचता है। आज भी उनके कदम की खुशबुएं मौजूद हैं। आज भी उनके कदम की खुशबुएं मौजूद हैं। हुजराए अक़दस से लेकर सरहदे दरबार तक, सुभान अल्लाह, आज भी उनके कदम की खुशबुएं मौजूद हैं। हुजराए अक़दस से लेकर सरहदे दरबार तक और हर तरफ रूहानियत का खुशनुमा माहौल है। बेशक। हर तरफ रूहानियत का खुशनुमा माहौल है तसलसल नूर का पंडौल से महनार तक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है तसलसल नूर का पंडौल से महनार तक। और आखिरी अशार मुलाहजा कीजिएगा कि फजले खुदा से बीमारों को पल में अच्छा करते थे। फजले खुदा से बीमारों को पल में अच्छा करते थे। जिससे हो तकलीफ किसी को काम ना ऐसा करते थे। जिससे हो तकलीफ किसी को काम ना ऐसा करते थे। और खाकी बाबा की अजमत का इससे कीजिए अंदाजा। ईमान ताजा हो जाएगा शेर मुकम्मल होने के बाद। कसम खुदा की, अगर ये अशार पोखरेरा और पंडौल की सरजमीन पे पढ़ा जाता है तो स्टेज से नहीं बल्कि मजमा से नारा लगता है। इसलिए कि खाकी बाबा की अजमत को बयान किया जा रहा है, उनकी हकीकत को बयान किया जा रहा है कि फजले खुदा से बीमारों को पल में अच्छा करते थे। जिससे हो तकलीफ किसी को काम ना ऐसा करते थे। और खाकी बाबा की अजमत का इससे कीजिए अंदाजा कि आला हजरत कौन, आला हजरत उनकी खातिर तोहफा भेजा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि आला हजरत उनके खातिर तोहफा भेजा करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज महनार वाले सरकारे खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ारे मुक़द्दस यहाँ होने के बावजूद भी उस अकीदगी, खुश अकीदगी और मोहब्बत का वो इजहार नहीं कर पाते हैं कि जहाँ खाकी बाबा का मकान है और वहाँ उनकी अजमत का नारा बुलंद किया जाता है। ताज्जुब की बात है, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है कि इतने बड़े वलीये काबिल का उर्स हो रहा है और एक दो नहीं, सैकड़ों लोग चौक चौराहे पे और मार्केटों में, दुकानों में, बाजारों में घूम रहे हैं और घंटा 2 घंटा से खाकी बाबा के नाम की महफिल सजी हुई है, उनके नाम का प्रोग्राम हो रहा है।
لیکن ایک بھی شخص کو اللہ کی جانب سے توفیق نہیں مل پا رہی ہے کہ وہ خاکی شاکی مجلس میں آ کر کے بیٹھے، نیکوں کی صحبت میں آ کر کے بیٹھے، اچھے کی صحبت میں آ کر کے بیٹھے، علماء کی صحبت میں آ کر کے بیٹھے۔ اس لیے پیارے کہ یہ صحبت ایسی صحبت ہے کہ ان علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے تعلق سے مصطفیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو علماء کے قریب بیٹھتا ہے گویا وہ میرے قریب بیٹھتا ہے، جو علماء کے بات کو سنتا ہے گویا وہ میری بات سنتا ہے، جو علماء کی بات پہ عمل کرتا ہے گویا وہ میری بات پہ عمل کرتا ہے، جو علماء سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علماء سے سلام اور مصافحہ کرتا ہے گویا وہ رسول اللہ سے سلام اور مصافحہ کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کیجئے کہ اتنی عظیم الشان محفل ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس محفل سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضرت خاکی شاہ سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے کارنامے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے ان کے کارنامہ کو آج تک اتنا زمانہ 80 سال سے 90 سال سے زیادہ آپ کے وصال کو ہو گیا اور آج تک ان کی ذات پہ کسی نے کوئی کتابیں نہیں لکھی، ان کی ذات کو کسی نے کوئی اجاگر نہیں کیا، لیکن ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے اپنے قدم کو عزم مصمم کر کے آگے بڑھایا ہے اور اللہ نے توفیق بخشی ہے تو پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کیا ہے اور انشاءاللہ ان کا قدم آگے جاری ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہے اور خاکی بابا کا کرم ہو گیا تو انشاءاللہ ایک انوار خاکی کا ایسی کتنی کتابیں حضرت خاکی کے نام پہ تیار ہوتی نظر آئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہم سب